رسوله الکریم اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حکم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے۔ اہل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جن کو مسائل یاد ہوں۔ آج کل یہ بھی ہے مسائل ہر دوسرے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے تب بھی، نہیں پتہ تب بھی وہ مفتی بن جاتا ہے، بتا دیتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے محلے میں اگر کسی مولوی سے صحیح شناسائی نہ ہو تو آسانی سے اس کے مسائل پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو حیرانگی یہ ہے کہ فیس بک پر جو بھی آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، اس کو لے لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ آگے والا کون ہے، یہودی ہے، پتہ نہیں عیسائی ہے، نامعلوم مرزائی ہے، کوئی اور باطل ہے، اس سے مسئلہ لے لیتے ہیں اور بڑے زوردار انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے فیس بک پہ پڑھا ہے، یا بھی کہتا ہے میں نے خود ہی اخبار میں پڑھا تھا۔ یہ کوئی معیار نہیں۔ بے شمار واقعات ہیں کہ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی خبر جھوٹی تھی۔ ایک تو یہ بات میں عرض کروں کہ کوشش کریں جس عالم پر آپ کو اعتماد ہو آپ صرف انہی سے مسائل پوچھیں، انہی سے تسلی کریں، ہر کے میں سے نہ پوچھیں، ہر آنے والی بات پر بھی اعتماد نہ کریں۔ ہر جگہ سے پوچھتے رہیں گے تو استقلال نہیں رہے گا، پختہ اور پکے مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ مثال کے طور پر 4 ائمہ ہیں، چاروں ائمہ کے مقلدین نے اپنے امام کے مسلک کے مطابق ہی مسئلہ بتانا ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے پوچھ لیا حنفی سے، ایک پوچھ لیا مالکی سے، ایک پوچھ لیا حنبلی سے، عمرے پہ چلے گئے، وہاں حنبلیوں کو جو کچھ کرتا دیکھا بس پکے ہو گئے۔ ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے چاروں ائمہ حق ہیں، یہ بھی ہے کہ چاروں ائمہ بغیر حدیث کے بھی بات نہیں کرتے، یہ بھی دھوکہ نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کسی جگہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو تو دیوار میں مار دو۔ کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے جیسوں کو کہا ہوگا؟ یہ تو ان سے خطاب ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث پہ ایک نظر رکھتے ہو، جن کو ایک سے دوسری حدیث کا بھی پتہ نہیں، اور وہ بھی کہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حضرت حماد کو 5 حدیثوں کا بتایا، فرمایا بیٹا یہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور جس کے 1500 استاد ہوں، اب اندازہ لگائیں علم کتنا ہوگا۔
ہم تو ایک دے دوسرے سے پڑھ لیں، کہتے ہیں بڑا علم حاصل کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک عالم سے نہ پوچھیں، ہر فیس بک پر آنے والی بات پر اعتماد اور یقین نہ کریں۔ انہی چیزوں نے ہمیں دین سے ہلا دیا ہے۔ 24 گھنٹے ہم پہ تبصرے میں رہتے، اس نے غلط کہا، اس نے غلط کہا، اس نے غلط کہا۔ ایسا نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ عقیقہ کرنا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقے آپ نے کیے۔ الگ الگ بکریاں کر لے، ٹھیک ہے، بچے کے لیے 2، بچی کے لیے 1۔ اگر بڑے جانور میں حصے رکھنا چاہتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقیقے کا حصہ من الابل والبقر والغنم، اونٹ میں، گائے میں، بکری میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو بکری میں 1 ہوگا۔ یہ جان کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی عقیقے میں یہ ہے کہ بچے کی طرف سے کہ جان ذبح کرو، تو 2 جانیں ہو جائیں گی۔ اراقۃ الدم کا حکم ہے کہ خون بہاؤ، قربانی میں بھی یہی ہے، عقیقے میں بھی یہی ہے۔ تو اس میں ایک حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ گائے میں بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، بھینس گائے کی قسم میں سے ہے، اونٹ میں بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، بکری بھی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے، بھیڑ بھی کی جا سکتی ہے۔ عقیقے میں وہ جانور لگ سکے گا جو قربانی پر لگ سکتا ہے، یعنی اونٹ ہے تو اس کی 5 سال عمر ہو، گائے ہے تو 2 سال عمر ہو، بکری ہے تو سال عمر ہو، بھیڑ ہے تو سال ہو۔ اگر 6 مہینے والا دمبا سال کے برابر کا لگتا ہے، جیسے قربانی میں لگ جاتا ہے، عقیقے میں بھی لگ جائے گا۔ ایک عوام میں یہ بات بڑی غلط پھیلی ہے، کہتے ہیں جہاں قربانی کا جانور ہو سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں، اگر موجود ہے تو سبحان اللہ، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اگر موجود نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔ فتح وجات میں تصریح ہے کہ بالکل ہو جائے گی، لیکن اس کی اجازت چاہیے۔ جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو قربانی ہو جائے، پھر نہیں ہوگی۔ نیت تو اس نے کرنی ہے تو اس کی اجازت چاہیے۔ ایک آدمی یہاں ہے، اس کی قربانی سعودی عرب میں کر لی گئی، سعودی عرب میں ہے، یہاں کر لی گئی، ہو جائے گی۔ اور وہاں گھر میں بھی موجود ہے تو سب کا قربانی کے جانور کے پاس موجود ہونا فرض واجب نہیں ہے۔ موجود ہیں آ جائیں تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، نہیں ہے تو نہیں، وہ نہ ہوتے بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح عقیقے کا ہے کہ عقیقے کے جانور میں لازمی نہیں کہ سارے جن بچوں کا ہو رہا ہے ان کا موجود ہونا ضروری ہے، یا ان کے والد والدہ کا ضروری ہے۔ عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں۔ بڑے پریشان پھرتے ہیں کہ مولانا عقیقہ تو کیا نہیں تھا، اب عمرے کے لیے چلا ہوں، حج کے لیے چلا ہوں، ہو جائے گا؟ حج فرض ہے، حج کے لیے چلنے لگا ہے تو پریشان ہے کہ عقیقہ تو کیا نہیں۔ تو عقیقہ مستحب عمل ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عقیقہ کر لے آفات سے، مصیبتوں سے بچ جائے گا۔
ہمت ہے کر لینا چاہیے۔ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے یا 14ویں یا 21ویں دن، اس کے بعد جب بھی ہوگی صدقہ خیرات ہو کر لیے جائے۔ کبھی اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی جانور تو ایک لے لیا، ایک کی پیدائش کبھی ہے، دوسرے کی کبھی ہے، تیسرے کی کبھی ہے، تو ہم بچوں کو اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ جب بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آفات سے محفوظ فرما لیں گے، اکٹھے کیا جا سکتا ہے۔ پورا جانور اگر صرف عقیقے رکھ کے قربان کر لیا گیا بس ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ کسی ایک بچے کا کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے لیے یہ بھی ہے کہ چلو اس کا لحاظ کر لے کہ مثلاً پیر کو پیدا ہوا تو جب بھی کرے اتوار کو کر لے، وہ 7واں دن جب بنے گا اس کے لیے، لیکن 7، 14، 21 دن گزر گئے تو ہوگا صدقہ، یہ بات یاد رکھ۔ اگر 7ویں، 14ویں، 21ویں دن نہیں کر سکے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ پریشان ہو آج ہی عقیقہ تو کر نہیں سکے، نہیں کرنا چاہیے، ہمت ہے یہ تو کر لے، نہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فرض واجب نہیں چھوٹا۔ بعض ساتھی آتے ہیں، اتنا تعجب ہوتا ہے، فرض چھوٹ گیا، جمعہ تک چھوٹ گیا، احساس نہیں ہوتا، عقیقے میں بڑے پریشان ہوتے، فرض واجب چھوڑ کے بیٹھا ہے، احساس بھی نہیں، ایک مستحب عمل چھوٹا ہے تو اس پر بڑا پریشان ہے۔ گھر والے بھی کہتے تھے عقیقہ کر لو، فلاں نے بھی کہا تھا کر لو، لیکن نہیں کر سکتے، بڑا پریشان۔ ایک صاحبہ ہے کہنے لگے مولانا عقیقہ تو ہوا نہیں، شادی میری ہو جائے گی؟ میں نے کہا نکاح کر لو، پتہ چل جائے گا ہو جائے گی نہیں ہوئی۔ بندہ خدا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، آفات دور کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تدفع البلاء وترفع البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ لمبا چوڑا صدقہ ہو، جو گنجائش ہے، 5 روپے کی گنجائش ہے بس صدقہ ہو گئے، جتنا کی گنجائش ہے صدقہ ہو جائے، اللہ آفات سے مصیبتوں سے بچا لے گا، کر لینا چاہیے۔ عقیقے کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ یہاں ہیں، عقیقہ بچے کا کسی جگہ کرنا چاہتے ہیں ہو جائے گا، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کی جائے، شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں وہ آسانیاں ہی رہیں۔ جانور کا شکار کرنا حلال ہو حرام ہو، حلال کا شکار اس لیے کرنا کہ اس کا گوشت کھائیں گے، یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر بندوق سے شکار کیا ہے نا تو جانور مر گیا، پرندہ مر گیا، نیل گئے تھی مر گئی، پرندہ بندوق ماری مر گیا، تکبیر نہیں دے سکے، حلال نہیں ہے۔ بندوق کی ماری ہوئی حلال نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندوق جب ماری جاتی ہے نا، لگتی ہے تو جلاتی ہے، بارود ہوتا ہے اس میں، وہ جلنے سے مر گئے، تکبیر اس کو نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ پھاڑ دیتی ہے، دھکا مارتی ہے، یوں لگائیں گے تو سیدھی نہیں جاتی، وہ گھومتی ہے تو ادھر لگے گی تو ادھر نکلے گی، وہ جلاتی بھی ہے، دھکا دیتی ہے، اس سے جانور پرندہ مر جاتا ہے، اس سے جانور حلال نہیں ہوتا، پرندہ حلال نہیں ہوتا۔
البتہ یہ ہے کہ اسے بندوق ماری، پرندہ گرا، آپ پہنچ گئے، ابھی زندہ تھا، تکبیر پڑھ دی، حلال کر لیا، پھر حلال ہو جائے۔ تکبیر پڑھ لی تو حلال ہو جائے گا۔ کبوتر حلال ہے، یہ عوام کی تقسیم ہے کہ ایسے رنگ کا ہو تو حلال ہے، ایسا ہو تو حرام ہے، یہ عوامی تقسیم ہے، شرعی تقسیم نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ بگلا وہ بھی حلال ہے، وہ بھی کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، نہیں۔ خرگوش بھی حلال ہے، یہ بعضوں نے تمیز کر رکھی ہے، کہتے ہیں جی اس کے 2 دانت چوہے کی طرح ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، شرعی احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کو آئے تو چوہے پر قیاس کر لی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ کے سامنے ذبح کیا گیا، سامنے پکا کے رکھا گیا، صحابہ نے حضور کے سامنے کھایا۔ آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ مسلم شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے عمل ہو، حضور منع نہ فرمائیں، وہ حلال کہلاتی۔ اگر نہ آپ علیہ السلام نے خود ہی نکیر فرما دی۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں گھوڑے کو ذبح کیا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا تو اس وقت سے آج تک نہیں کھایا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ جہاں اور دلائل ہوتے ہیں، ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ عرف عام میں کیا ہے، پوری امت اسے نہیں کھاتی، حلال نہیں سمجھتی، نہیں کھایا جاتا۔ ویسے اگر آپ کے سامنے تذکرہ ہو کہ گھوڑا ذبح ہوا ہے، آئیں جی اپنا ماشاءاللہ گوشت لے لیں، تو پہلے طبیعت نفرت کھانا شروع ہو جائے گی، نفرت آ جائے گی، پوری امت نے اس کو چھوڑ دی، پوری امت۔ تو جو چیزیں آپ علیہ السلام کے سامنے نیل گائے ذبح ہوئی، کھائی گئی، آپ علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائی، اس کو یہ آڑ نہیں بنایا جائے گا کہ جی اس کی قربانی تو ہوتی نہیں لہذا نہیں کھائی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، نہیں ہوگی، موجود تھی۔ ایک چیز موجود نہ ہو اس کی کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کے بارے میں یہی گزارش ہے کہ ہر ایک سے مسئلہ نہ پوچھیں، کوشش کریں جس عالم پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ دینیات صحیح بتاتا ہے بس اس پہ ٹک جاؤ، مگر نہ چھوٹا موٹا اختلاف تو ہر مسئلے میں ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا ہے، کچھ بتایا گیا پھر کچھ بتایا، تو آخر کچھ فرق تو پڑے گا۔ تو آپ کو یہی غنیمت سمجھیں اپنے لیے کہ تقلید بہتر ہے۔ جیسے پیچھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں ہے سکون سے، مگر نہ دھکے کھائیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہنے کو آئے تو کہہ گئے۔ کتے کا جھوٹا حرام نہیں ہوتا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں جی، حیرانگی ہے۔ کہتے ہیں اگر بلی جھوٹا کر جائے کوئی کراہت نہیں، کوئی بات نہیں،
روٹی نہ کھاتا ہو، ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، گرے تو اتنا گر گئے، پھر ہر جگہ دھکے کھاتے پھرتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اسی طرح چھوٹا موٹا آگے اختلاف تو چلے گا، کسی ایک عالم پہ اعتماد کر لو، لیکن پہلے تسلی کر لو کہ دینیات صحیح بتاتا ہے، بس اس کے پیچھے ہو جاؤ، اس سے پوچھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اللہ کے فضل سے وہ صحیح بتائے گا۔ صحیح بتانے والوں کی پھر اللہ مدد بھی کرتے ہیں، قبر اونچ نیچ ہو جائے تو۔ واقعہ پڑھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک صاحب آئے، مسئلہ پوچھا، انہیں مسئلہ لکھ دیا، تو بعد میں خیال آیا کہ مسئلہ تو غلط لکھ دیا، اب نہ کوئی فون، نہ اطلاع، نہ کوئی اتا پتہ کون تھا، تو سکون خراب ہو گیا، اٹھے باہر پلاٹ میں پھر رہے تھے، پریشان تھے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں۔ اس وقت تو یہی سمجھ آیا، لکھ دیا، اب میں کیا کروں۔ تو دیکھا کہ کچھ دیر بعد نا وہ آدمی واپس آیا اور آ کہنے لگا، مولوی صاحب آپ نے مہر تو لگا نہیں دی۔ انہوں نے کہا آجا بھائی، مسئلہ لکھا، پھر اس کے بعد بتایا، بھائی پہلے میں بھول گیا تھا، اب مسئلہ یہ ہے، یہ مہر۔ تو اللہ نے مدد کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، محققین علماء سے مسئلہ پوچھو، کسی بہت بڑے عالم مفتی کا آپ نمبر رکھ لو، اب تو بڑی آسانی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ان سے رابطہ کریں، حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر میں بھی بڑے بڑے مفتیان اکرام موجود ہیں، صادق آباد میں، خانپور میں، دائیں بائیں قریب بھی، یا کراچی، کسی جگہ سے آپ نمبر رکھ لیں، ہر وقت آپ ان سے رابطہ کریں کہ اب اس مسئلے میں کیا کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔